پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آزاد کشمیر الیکشنز جہاں سیاسی ٹیمپریچر کافی بڑا ہوا تھا، وہاں آج اطلاعات آئی ہیں کہ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب اور وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور ان کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے۔ ساتھ ایک اور ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں علی امین گنڈا پور صاحب فائرنگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ سیاسی ٹیمپریچر اور پولیٹیکل پولرائزیشن کس حد تک پہنچ گئی ہے، کیا وجہ ہے، اس پہ بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ اسی الیکشن ریلیز میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز نے باقاعدہ طور پہ آج اعلان کیا ہے کہ مسلم لیگ نواز بدل چکی ہے اور انہوں نے مفاہمت کی سیاست چھوڑ دی ہے اور اب مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ نون لیگ کا ترہ امتیاز ہے۔ اور مزاحمت کی سیاست کیا واقعی نون لیگ جو مریم نواز صاحبہ نے دعویٰ کیا ہے اسی حساب سے چلتی رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ فیض حمید نے ان کا استقبال کیا اور افغانستان اور سیکیورٹی کے معاملات پہ کافی تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی افغانستان کی صورتحال کا آج ذکر کیا اور افغانستان کی صورتحال میں چیزیں کیا ڈیولپ ہو رہی ہیں، پاکستان کی اس حوالے سے کیا رسپانسز ہیں، کیا خدشات ہیں، اس پہ بھی پروگرام میں باقاعدہ طور پہ بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف عباسی صاحب، صحافی، اینکر پرسن، اپنا پروگرام کرتے ہیں، تجزیہ کار۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے محمد مالک صاحب، ہمارے سینئر ہیں، ایڈیٹر بھی رہے ہیں، صحافی، تجزیہ کار، ایڈیٹر اور بہت سارے تعارف ہیں ان کے۔ اس سے پہلے کہ ناظرین میں باقاعدہ اپنے پینل سے کوئی سوال کروں، مریم نواز صاحبہ نے آج جو کہا مفاہمت اور مزاحمت کی سیاست، کیا دعویٰ کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پرست، مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون اب اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نہ صرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی ہے بلکہ مسلم لیگ نون ڈسکا جیسے الیکشن میں ووٹ چوروں کے حلق میں سے ہاتھ ڈال کے اپنی سیٹس نکلوانا بھی جانتی ہے۔ مسلم لیگ نون نوشہرہ میں تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں مکہ مار کے ہرانا بھی جانتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے محمد مالک صاحب، کیا واقعی اب پرانی جماعت نہیں رہی ہے یہ اور نئی جماعت ہو گئی ہے، یا کہ یہ بھی وہ ٹو ٹریک کا ڈپلومیسی اور پالیٹکس؟ آپ نے بھی مفاہمت کی جرنلزم شروع کر دی ہے۔ اصل تو شارٹ چلانے والے آپ نے چلائے نہیں۔ جب انہوں نے کہا عمران خان صاحب اپنے بڑوں کو بتا دیں، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو بھی بتا دیں جو آپ کے سلیکٹرز ہیں کہ زمین کے اوپر کیا زمین کے نیچے بھی منہ چھپاتے پھریں گے۔ یہ بھی کہا انہوں نے؟ جی آپ نے سنا نہیں ہے؟ نہیں، میں نے واقعی نہیں سنا۔ انہوں نے آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں میں آج مصروف تھا پورا دن۔ فیورٹ پچ پہ مسئلہ یہ ہے کہ روز کی 3-4 تقریریں ہوتی ہیں، بندہ 2 ہی سن سکتا ہے، اس سے زیادہ کتنی نہیں سنے گا؟ میتھڈ ٹو میڈنس آپ دیکھیں گے پچھلے دنوں سے روز بڑھتا گیا، ٹیمپریچر بڑھاتے گئے اور ایک ہائی پچ پہ چلے گئے، اور یہ بڑی کئی لحاظ سے بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ 2 ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہو رہے ہیں وہاں۔ آپ دیکھیں ارشد کے ایک تو وہ بات کر رہی ہیں بار بار کہ جی یہ آپ ہم صوبہ نہیں بننے دیں گے، اور یہ انڈین میڈیا میں بہت زیادہ بات اچھالی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ نیکسس بنا دیا، یہ پرسیپشن بنا دیا پچھلے اپنی 5-6 تقریروں میں کہ فوج اور عمران خان مل کے کشمیر کا سودا کر چکے ہیں، اور ایک نیا سٹیٹس کو بن رہا ہے جس میں وداؤٹ ریلائزنگ کہ اس کا انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس کے اندر لوگوں کے مورائل پہ کیا اثر ہو رہا ہے، وہاں یہ باتیں بڑی سیریسلی دیکھی جاتی ہیں۔ اور وہاں پہ جو مزاحمتی تحریک ہے، جو سب کچھ ہے، میری وہاں لوگوں سے بات ہوئی ہے، آئی واز ٹاکنگ ٹو دیم پچھلے دنوں میں، وہاں پہ بڑا ڈبل مائنڈ ہوئے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر پاکستان مفاہمت کر گیا اور اس پہ بیٹھ گیا کہ جو تمہارے پاس حصہ ہے تم سنبھال لو، جو ہمارے پاس ہے ہم سنبھال لیں، جو یہ امپریشن دے رہے ہیں، تو وہاں پہ بہت بڑی مورل سپورٹ اور دوسری سپورٹ کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو لڑ رہے ہیں شاید کشمیر کا الیکشن، اور یہ تو ہاؤس آف شریف کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا بڑھا دیں کہ اگر آنے والے کیسز ہیں شاید اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، یا پارٹی کی جنگ بڑی کلیئر ہو گئی ہے، میسج بڑا کلیئر ہے کہ ایسی کی تیسی کر دیا ہم نے شہباز شریف کے بیانیے کی، یا اب آپ فینس ہگنگ نہ کریں، یا آپ میرے ساتھ ہیں یا آپ میرے خلاف ہیں۔ یہ وہ والا جارج بش والا اسٹیٹمنٹ ہے، یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس، یہ بڑا کلیئر ہو گیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس بیانیے میں الیکشن ٹائم پہ ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں انہوں نے تو لڑنا ہے، فوج سے بھی لڑنا ہے، عمران سے بھی لڑنا ہے،
جو محمد بھوٹا اور محمد بشیر ہیں جو ایم این اے اور ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس لیے نہیں ایم این اے ایم پی اے بنتے کہ انہوں نے فوج سے لڑنا ہے یا باقیوں سے لڑنا ہے. اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز آئیں گے الیکشن کے بعد. ابھی تو مجمع گرم ہے، بڑا ماحول بنتا ہے. ایک ہسٹری ہے کہ جو فیڈرل میں ہوتا ہے وہی عام طور پہ الیکشن جیتتا ہے. تو یہ بڑا ہی ایک خطرناک روش چل گئی ہے، اور سمجھ آتی ہے ہاؤس آف شریف کی ڈسپریشن ہے، پریشانی ہے، اور ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. ڈو اور ڈائی کا میں پوائنٹ آ کاشف گیا. آپ سے بھی جان لوں، فائدہ ہوا ہے مزاحمت کی سیاست کا نون لیگ کو ابھی تک؟ دیکھیں فائدہ تو ہوا، فائدہ اس لیے فائدہ ہوا تو فائدہ اس لیے ہوا کہ بہت سی چیزیں جو اس سے پہلے شاید ان کے راستے بہت سارے بند تھے. اگر آپ اس کو سٹنگ ڈاؤن بہت سی بیشنگ کو لے لیں گے تو اس سے آگے پھر میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا ان کے لیے سروائیو کرنا پولیٹیکلی. سو اس وجہ سے ان کو یہ فائدہ تو اس میں ضرور ہوا کہ ان کی آواز بن گئی. پیپل آر لسننگ ٹو دیم اینڈ آلسو ان مائی ویو بہت سارا ان کو جو پریشرز تھے مسلم لیگ نون سے، ان کے لیے راستے کھلے بات چیت کرنے. سو آئی تھنک دیٹ ون ایڈوانٹیج پی ایم ایل این ول آلویز ہیو. نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ کہ جو راستہ کھولنا تھا، کس ٹائمنگ سیاست میں کرٹیکل ہوتی ہے. جس جگہ راستہ کھل گیا تھا اس جگہ سے آپ کو کس طرف لے کر چلنا تھا، وہ ٹائمنگ بڑی غلط ہو گئی. جس جگہ ان کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے، جو پارٹی کہہ رہی تھی، جہاں پارٹی کہہ رہی تھی سر اب ٹائم آ گیا مذاکرات کر لیتے ہیں، اس جگہ انہوں نے کہا نہیں کیونکہ ہمیں اس چیز کے ڈیویڈنڈز مل رہے ہیں اس لیے ابھی نہیں. اور وہ ابھی نہیں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں. اگر آج کچھ عرصہ پہلے شہباز صاحب کو، مجھے کسی سینئر آدمی نے خود کہا کہ اس سے پہلے پاکستانی پالیٹکس میں یہ ہوتا تھا کہ جس وقت بھی کوئی حکومت آلٹرنیٹو اس کے خلاف ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی پارٹی کھڑی ہوتی تھی. سر ہم پیپلز پارٹی کے خلاف نون ہوتی تھی، نون کے خلاف پیپلز پارٹی ہوتی تھی، ان دونوں کے خلاف پی ٹی آئی کھڑی تھی. اب جب کہ پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی آلٹرنیٹو ہونا چاہیے، جو کہ نون کہتی ہے ہمیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے اپنے آپ کو آلٹرنیٹو نہیں چھوڑا. سو وہ اتنی حد کراس کر گئے کہ یہ آلٹرنیٹو ہی نہیں رہے. دوسرا یہ جو مالک صاحب بات کریں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ بہت سارے سخت بیانات فوج کے خلاف وغیرہ وغیرہ بیانات آ رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے اندر دو کیمپس موجود تھے، بڑے ڈسٹنکٹ کیمپس تھے. ایک کیمپ کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر چاہیے. مجھے ایک بندے نے کہا، کہتا ہم ایک الیکشن کے لیے گئے ڈسکا کے الیکشن میں، تو ہمارا پارٹی عہدیدار جو کاؤنسلر تھا اس نے آ کے کہا سر یہ لڑائی کب تک لڑنی ہے، اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے. یہ گراؤنڈ کی سچویشن ہے. گراؤنڈ میں لوگوں کو پتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے ان کی حمایت بھی ضروری ہوتی ہے. ہوا بنتی اس وقت ہے کہ فوج کس کے ساتھ کھڑی ہے تو ووٹ بھی ادھر جاتا ہے، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا الیکشنز میں عموماً. انہوں نے کہا کہ ہمارے گراؤنڈ کے لوگ بھی ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر کب تک لڑنا ہے. تو یہ چیز کہ کس جگہ لڑنا ہے، کس جگہ بات چیت کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں آئی بلیو ان ڈیموکریسی. یہ ہونا نہیں چاہیے کہ بات چیت کرنی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی پاکستان کی کچھ ایسی ہے. انفارچونیٹ بات ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سیز فائر ہے. اصولی جنگ کون سی؟ یا تو بڑی کوئی پرنسپلز کی جنگ چل رہی ہو، یا تو میاں صاحب آئیں واپس آئیں آ کے کورٹس کو سبمٹ کریں. ابھی مریم کی ایک سپیچ چلی تھی، میں تو پریکٹیکل پالیٹکس جو انہوں نے مریم نے سپیچ کی ہے، آپ کو یاد ہوگا 2-4 دن پہلے، تو اس میں 5-6 لوگوں کا نام لیا، ان کو بری کیا عدالت، فلانے کو عدالت، شاہدہ خان عدالت. جب میاں صاحب کی بات آتی ہے عدالت کو نہیں مانتے. دیکھیں یہ باتیں ہائٹ آف، اس وقت تو بڑا مزہ آ رہا ہے، جلوس ہیں، جلسے ہیں، گرم ہے. یہ بات کریں گے 26 کو جب الیکشن ہو جائے گا، اور جو ایکسپیکٹڈ ہے. یہ آپ نے بات کی 26 کو کیا ہونا ہے، 25 کا کیا رزلٹ آنے ہیں. مراد سعید صاحب وفاقی وزیر برائے کمیونیکیشن ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ مراد سعید صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کا. آج کیا واقعہ ہوا، اطلاعات آ رہی ہیں کوئی حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ارشد بھائی. دیکھیں آزاد کشمیر میں اس وقت ماحول ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے 25 سے پہلے اپنا فیصلہ تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں سنا دیا ہے. یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 2 دن پہلے جو علی امین کے تقریر کے دوران کچھ ہوا، اور آج جس طرح انہوں نے پتھراؤ بھی کیا، پتھراؤ کے بعد فائرنگ کی. ہمارے قافلے میں ہی ایک گاڑی کو فائر بھی لگا. تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان کو اپنی شکست سامنے نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے انہوں نے گاندھی کا شور مچایا، اور ان کا وہ بیانیہ اس لیے نہیں بک سکا کہ پوری قوم جانتی ہے، آزاد کشمیر کے لوگ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم اس وقت نون لیگ کا بیٹا ہوا ہے، اس وقت حکومت ان کی ہے. فاروق حیدر صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ آپ ان کے حلقے میں آئیں گے تو استقبال کس طرح سے کیا جائے گا؟ ارشد بھائی انہوں نے یاد کیا تھا. ابھی اس فائرنگ کے بعد، حملے کے بعد میں اس حلقے میں حاضر ہوا، اور ذرا وہ فوٹیج اگر آپ کے پاس مل چکی ہے تو جلسے کا فوٹیج دے کے عوام میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. دیکھیں ارشد بھائی، یہاں پہ ایک جمہوری عمل ہونا چاہیے، پرامن طریقے سے ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ جو لوگوں کا جذبہ ہے،
جو عمران خان کے ساتھ محبت ہے، جو پاکستان سے ان کی محبت ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جیت تحریک انصاف کی بالکل ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا، یہ ایک اور پروگرام- ایک تو فوٹیج ہم دکھا رہے ہیں جہاں پہ آپ کے قافلے پہ غالباً پتھراؤ بھی ہو رہا ہے اور فائرنگ، یہ والی فوٹیج بھی ہے۔ ایک اور فوٹیج ہے جس میں وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور صاحب فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ نہیں ہے، وہ علی امین یہ پہلے کی ہے، آج کی ہے، یا واقعے کے بعد کی ہے؟ کیا ہے یہ فوٹیج؟ علی امین میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے اور وہ گاڑی میں ہی موجود تھے، تو مجھے نہیں پتا کیونکہ یہاں پہ تو نیٹ کا ایشو تھا، شاید میں نے ویڈیوز نہیں دیکھی کہ کیا چل رہا ہے، لیکن اتنا ہے کہ علی امین میرے ساتھ گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ یعنی آج آپ کے سامنے فائرنگ نہیں کی انہوں نے؟ علی امین گنڈاپور نے بالکل نہیں کی، میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ رائٹ۔ اور اس کے علاوہ تو ارشد بھائی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم مین ایکسپریس وے پہ، یہ سری نگر ہائی وے ہے، ہم اس پہ جا رہے ہیں، آپ گاڑیاں روکتے ہیں، کچھ رکھتے ہیں وہاں پہ، پھر اوپر پہاڑ سے آپ فائرنگ کرتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، تو یہ بوکلاٹ نہیں تو کوئی اور کیا ہے؟ اس سے پہلے انہوں نے دھاندلی کا بھی شور مچایا، لیکن ہم نے اپنے کارکنان کو یہ پیغام دیا، میں نے بھی اپنی تقریر میں اور علی امین گنڈاپور کو بھی، کہ اگر آپ نے جواب دینا ہے تو 25 تاریخ کو انتخابی عمل میں پرامن طریقے سے شریک ہو کے اپنا جواب دیجیے گا۔ رائٹ، ایک آپ سے سوال پوچھ لوں گا، کیونکہ گلگت بلتستان میں جب انتخابات تھے آپ نے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کتنی سیٹیں لے گی، تو اب آپ کوئی کلیم کر سکتے ہیں، پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی سیٹیں پی ٹی آئی لے گی اس الیکشنز میں؟ ارشد بھائی سچی بات یہ ہے کہ جس دن ہم نے کیمپین کا آغاز کیا تو ہم تو آغاز کرنے گئے تھے، عوام نے اپنا فیصلہ ہی سنا دیا۔ انشاءاللہ تحریک انصاف کی جو 26 کا سورج طلوع ہوگا تو آزاد کشمیر میں عمران خان کی اور تحریک انصاف کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ رائٹ، بہت جی کاشف عباسی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے السلام ہیں۔ علیکم مراد سعید صاحب، السلام علیکم کاشف بھائی۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ کیسی چل رہی ہے آپ کی کیمپین؟ اللہ کا شکر زبردست ہے سر، آپ اپنے رپورٹر دیکھیں اگر سکتے ہیں، عوام سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلے ٹھیک، اگر آپ کہتے ہیں عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے تو بندے توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوسری پارٹیوں کے بندے لے کے آپ کو کینڈیڈیٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کینڈیڈیٹ کی بات نہیں ہے، آپ یہاں پہ لوگوں کو دیکھ کے، عوام کو دیکھ کے، روزانہ ان کے پارٹی والے ٹوٹ کے بھی، ان کے کارکنان بھی ہے وہ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا نہ تو انہوں نے کشمیر کے لیے کچھ کیا، 3 4 باریاں لینے کے بعد کیا آپ نے کسی تقریر میں ذکر سنا ہے کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے کیا کیا؟ ہم جب خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی کاشف بھائی، تو 2018 کی کیمپین ہم پولیس ریفارمز، سیاحت انصاف کارڈ، پٹواری نظام کا خاتمہ، ایجوکیشن ریفارمز، وہاں پہ سیاحت کا فروغ، ان چیزوں کے اوپر ہم اپنی کیمپین لے کے گئے تھے۔ کیا آپ نے عمران خان کا ذکر کرنے کے علاوہ اور عمران خان کو گالی اور گالم گلوچ کے علاوہ ان کے منہ سے کچھ سنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پتہ ہے، اور جس انداز سے آپ پورے کشمیر میں گھوما، میں پونچھ ڈویژن، میرپور ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن میں اس وقت ایک حلقے میں گیا، اور وہاں پہ جو عمران خان کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ 3 باریاں لے چکے ہیں، آج بھی ان کی حکومت ہے، اگر آپ کے پاس اتنا بتانے کو کچھ نہ ہونا، یہ حلقے میں کاشف بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں سیاست کو، جب آپ 5 سال بعد اپنا ریزلٹ کارڈ لے کے جاتے ہیں کہ آپ نے ایک ذمہ داری دی تھی، میں نے یہ کیا، کیا ایک دفعہ آپ نے روزانہ یہ ٹی وی پہ آتے ہیں، کیا ایک دفعہ آپ نے تقریر میں ذکر سنا کہ انہوں نے کیا کیا آزاد کشمیر کے لیے؟ نتیجہ یہی ہونا ہے۔ بالکل، یہ منسٹر صاحب محمد مالک صاحب بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مراد ایک چیز بتائیے، آپ نے کہا کہ گورنمنٹ آپ بنائیں گے، گورنمنٹ آپ اکیلے بناتے نظر آتے ہیں یا کولیشن گورنمنٹ بنے گی؟ اور اگر کولیشن کی سٹیج آتی ہے تو کس کے ساتھ کولیشن بنائیں گے؟ دیکھیں گورنمنٹ بنانے نہیں جا رہے، انشاءاللہ گورنمنٹ آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہاں پہ گلگت بلتستان کے انتخابات کو دیکھیں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں اور عوام کے نفس کو سمجھتے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے، جو جذبہ، جو جنون، کیونکہ ہم تو عمران خان کی سپاہی یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ ابھی تو خان اکیلے صاحب نے جب سے گورنمنٹ کر بنا لیا، لیں گے، ہم آپ کے اکیلے پاس اتنی گورنمنٹ- سیٹیں ہم ہوں گی کہ آپ اکیلے بنا لیں ہم حکومت؟ اکیلے گورنمنٹ بنائیں گے، اور ہمارا اس وقت جو ہم کیمپین چلا رہے ہیں، ہم 2/3 اکثریت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اوکے، 2/3۔ بہت شکریہ وفاقی وزیر مرتضی صاحب، آپ نے خصوصی طور پہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ اپنے یہ الیکشن تو چلیں، جو ووٹنگ ریزلٹس وغیرہ آئیں گے، جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اب فائرنگ کے واقعات بھی ہونا شروع ہو گئے، اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ ریئلائزیشن ہو کہ جناب نیکسٹ سٹیج جو ہے اس سے آنے سے پہلے کوئی عقل آ جائے لوگوں کو؟ میرا خیال ہے یہاں فیصلہ اب مسلم لیگ کے مستقبل کا ہو رہا ہے، کشمیر کے مستقبل کا نہیں ہو رہا۔ مسلم لیگ کے مستقبل ہاں، کا یا مریم نواز نہیں، صاحبہ؟ کیونکہ شہباز دیکھیں، شریف صاحب کیمپین میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نہیں آ رہے وہ، اس میرا خیال ہے کہ ایک میسج بڑا کلیئر دیا جا رہا ہے، شاید نواز شریف صاحب کی طرف سے ہی سٹل طریقے سے، اور رادر ناٹ سو سٹل طریقے سے، کہ مریم
کو ہی شاید اب مینٹل فار آل پریکٹیکل پرپسز پیش ہو گیا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا فیصلہ ہونا ہے تو وہاں مریم نواز صاحبہ جو پاپولیرٹی میں آج پرویز رشید صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے مریم کے ساتھ. پرویز رشید صاحب کو پتہ ہے وہ بلکہ ہاک ہیں اس معاملے میں, بڑے وہ ہاک آف دا ہاکس ہیں جس کو کہتے ہیں. ان کا بھی وہاں ہونا بڑا معنی خیز تھا. اور یہ جو تمام باتیں جس پہ ساتھ رہے ہیں ساتھ نہیں, آج تو اسٹیج وغیرہ پہ بھی زیادہ اوائڈ کرتے ہیں, پبلکلی وہ بھی ہو رہے تھے. جو بیانیہ بن گیا ہے مسلم لیگ کا, دس گوز بیونڈ الیکشنز. یہ کشمیر کے الیکشن سے آگے کی بات ہے. دیکھیں کشمیر کے الیکشن سے پاکستان کی پالیٹکس پہ, ڈومیسٹک پالیٹکس پہ اس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 دن جو بھی جیتے گا وہ بغلیں بجائے گا اور تماشے ہوں گے. یہ یہاں سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز ایک پاپولر لیڈر ہے, مزاحمت کی سیاست جو انہوں نے ذکر کیا اس سے ان کو فائدہ ہوا ہے, پارٹی کھڑی کر دی. شہباز شریف کا مستقبل اس کے بعد کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے لگا ہے کہ کشمیر کے الیکشن کو استعمال کیا ہے نواز شریف صاحب نے, اپنا پولیٹیکل ریسیٹ کا بٹن دبایا, اور بیچ میں جو ایک کنفیوژن تھا کہ اب کون سا بیانیہ چلے گا. شہباز شریف آئے تو پہلے تھا کہ شاید شہباز شریف صاحب کو آگے لائیں گے, یہ نیگوشیٹ کریں گے. کلیئرلی جو بیک ڈور ڈیلز ہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کہیں پہنچ نہیں رہی, اور شاید آپ فیصلہ کر لیا میاں صاحب نے کہ وہ غلطیں بننی نہیں, چلو پھر ہم راشن پانی لے کے چڑھ جاؤ. سو ناؤ دے آر گوئنگ, جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں گوئنگ دا فل ہاگ, یہ اب اس پہ جا رہے ہیں. تو آل ان, جس طرح گیم میں ہوتا ہے, آل ان کر دیے چپس اپنے پوکر کی طرح. تو آئی تھنک ناؤ یہ جو ان کا فیوریٹ فریز ہے آر پار, انہوں نے آر پار والی گیم کر دی. کیونکہ آج کی جو سی اسپیچ تھی ان کی رادر, یار وہ اتنی سخت تھی, مطلب کہ وہ وینمس تقریر تھی, وہ خالی غصے والی نہیں تھی. اور اگر ایک آدھی تقریر میں ہونا ارشد تو آپ کہتے ہیں آج غصہ ہو گیا, 2 باری ہو آپ کہتے ہیں کراؤڈ بہت بڑا تھا, بڑا چارج کراؤڈ تھا, چلیں جذبات میں بہ گیا, سسٹمیٹک ایسکیلیشن ہوئی. کاشف صاحب پھر شہباز شریف صاحب قصہ ماضی سمجھا جائے نون لیگ میں, اور مریم نواز صاحبہ پاپولر لیڈر, وہ کراؤڈ پولر ایمرج کر چکی ہیں, اور آزاد کشمیر الیکشن میں باقاعدہ انہیں لانچ کیا, اور جو بھی اس کا رزلٹ آئے گا اس سے بھی کچھ فرق پڑے گا نون لیگ کی سیاست کو یا مریم نواز صاحبہ کی سیاست کو؟ دیکھیں دو حصے ہیں اس کے. ایک تو جو شہباز شریف صاحب والا کہ قصہ پاکستانی پالیٹکس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. شہباز شریف صاحب کہیں نہ کہیں دوبارہ منظر عام پر آئیں گے کیونکہ اس سے کچھ اور اچیو کرنا چاہیں گے. سو یہ پاکستان میں کبھی آپ فائنلٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ختم ہو گیا پاکستان. لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی 97 کے لوگ دیکھیں, نون لیگ ختم ہو گئی 2002 کے بعد واپس آ گئے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو شرائط رکھی گئی ہوں گی, جو مذاکرات ہوئے ہوں گے یا جو بھی بات چیت ہوئی ہوگی, کچھ شرائط ایسی ہوں گی جس کو دیکھو نے کہا ہوگا یہ تو ایکسیپٹیبل ان ایکسیپٹیبل ہے. اور اگر آپ کے سامنے شرائط ان ایکسیپٹیبل ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو نکالنا پڑتا ہے کہ آپ ان کو دوبارہ پش کریں اور پریشر کریں کہ یا تو مذاکرات ہوں یا پھر آپ کی ایک فائنل آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہی راستہ ہے ہمارا, اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں. دیکھیں اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی پریشانی کیا تھی؟ مسلم لیگ نون کی پریشانی یہ تھی کہ مسلم لیگ نون میں صرف 2 ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی پریشان ہوتا ہے, ایک میاں نواز شریف اور ایک مریم نواز شریف صاحب. نہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کوئی پریشان ہوتا ہے, نہ حمزہ شہباز کی کسی اور کی کسی کو کوئی پریشانی نہیں. پریشانی ہوتی 2 افراد کی, میاں صاحب اندر تھے, مریم نواز شریف صاحب اندر تھی. جب ضرورت پڑی انہوں نے اپنے فونز بند کیے, بیان بازی بند کی, گھر کے اندر نظر بند ہو گئے, لوگوں سے ملنا, اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی ضرورت تھی. جس وقت ان کو وہ بریک ملی, جس بریک کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح میاں صاحب یہاں سے باہر چلے جائے, بیکاز سب سے مشکل پوزیشن میاں صاحب کی تھی. 2 کیسز میں سزا ہو چکی ہے, جیل ہیں, مریم نواز کو تو ضمانت مل گئی تھی. اب تو وہ تو کیس کا فیصلہ ہوگا تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میاں صاحب کے باہر جانے سے ان کو یہ سپیس مل گئی کہ اب ان دونوں کے ساتھ زیادہ غلط نہیں ہو سکتا. اب مریم نواز کو ہاتھ لگانا بڑا مشکل کام ہے, اس کو گرفتار کرنا, اس کو جیل میں رکھنا, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. میاں صاحب جن کو رکھا جا سکتا تھا یا جن کی بنیاد پہ بلیک میل ہو سکتے تھے یا پریشر پڑ سکتا تھا, وہ تو اب گرفتار ہی نہیں ہوتے, وہ تو لندن میں پولو میچز دیکھ رہے ہیں. سو پی ایم ایل این میں 2 لوگ جو میٹر کرتے ہیں, نتھنگ ٹو لوز ناؤ. سو اس لیے ان کے پاس لیوریج بڑھ گئی ہے پالیٹکس کی. ناؤ دے کین ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ تو کام ٹویٹرز خاموش ہو گئے, سب کچھ بند ہو گیا. سو آئی تھنک دے آر ان اے بیٹر پوزیشن ناؤ ٹو نیگوشیٹ, اور ایٹ لیسٹ اپنے کارڈز بڑے آسانی سے پلے کر سکتے ہیں. ان کو نہیں فرق پڑتا شہباز شریف جیل میں ہے, حمزہ جیل میں ہے, شاہد خاقان عباسی جیل میں ہے, مفتاح جیل میں, ان کو نہیں فرق پڑتا ان چیزوں سے. ان کو کس چیز سے فرق پڑتا ہے, نواز شریف جیل میں ہے یا باہر, مریم نواز جیل میں ہے یا باہر. جب یہ 2 ایلیمنٹس نیوٹرلائز ہو گئے ہیں,
وہ کہتے ہیں باقی پوری مسلم لیگ نون کو جیل میں ڈالنا, سانو پرائم منسٹر بنا دو, اس وجہ سے ان کی لیوریج بہت بہتر ہو گئی. رائٹ ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد راول رنگ روڈ پروجیکٹ اس حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. صدر مملکت نے آج ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا, افغانستان کے حوالے سے بریفنگ, اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے, اور اس رپورٹ کو پبلک کرتے ہوئے, پارشل رپورٹ کو پبلک کرتے ہوئے DG اینٹی کرپشن نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ جی سیاستدانوں کے خلاف کارروائی کا ان کا مینڈیٹ نہیں. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. گورنمنٹ کو لاس ہوا ہے 2.6 بلین کا, اور سابقہ کمشنر کیپٹن محمود اور لینڈ ایکوزیشن آفیسر راولپنڈی وسیم تابش کو ہم نے گرفتار کیا ہے. سیاسی شخصیات جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ اینٹی کرپشن کے مینڈیٹ میں نہیں آتی, اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ہم نیب کو بھجوائیں گے تاکہ نیب ان کی انویسٹیگیشن کرے. جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے, جو ایویڈنس ہے, ہم وہ سب کے چیزیں نیب کو ٹرانسفر کریں گے. رائٹ. مالک صاحب, کل ملک احمد خان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا کہ متعدد نون لیگ کے رہنماؤں پہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے FIRs کی ہیں. اب ان کے DG کہہ رہے ہیں کہ نا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. کیا یہ یک طرفہ احتساب چل رہا ہے؟ لیکن آج ان کے بیان سے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہوئی کہ جو ایک شور مچا ہوا تھا کہ جی کلین چٹ مل گئی, تو کلین چٹ تو نہیں ملی. انہوں نے کہا کہ ہم تمام ایویڈنس دیں گے اور اس کے بعد وہ چیز جو سی ہے وہ آگے آئے گی. سو اس میں 2-3 بڑی مزدار چیزیں ہوئی ہیں اس کیس کے اندر. وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں جن کو ایئر لائن کا لائسنس بھی مل رہا ہے, تو یہ وہی ہیں جنہوں نے زمین خریدی تھی شیخ رشید صاحب سے, اور غلام صفر صاحب کا بھی نام چل رہا تھا, تو لائسنس ان کو وہاں سے مل رہا ہے. تو بڑے انٹرسٹنگ کو انسیڈنسز ہیں اس کے اندر. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کلین چٹ مل گئی ہے, کلین چٹ ابھی ٹیکنیکلی ملی نہیں ہے. اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کا اسی رپورٹ کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ الگ سے رپورٹ اس حوالے سے آنی ہے. بھی کافی ہیں. دیکھیے 2 بحثیں چل رہی تھیں. ایک تھا کہ جی پہلے جو 2-3 بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں ان کو بینیفٹ ہو رہا تھا. اب جو وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی تھی کمشنر صاحب کی, اس میں جو ایک مائنورٹی ویو تھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ جی آپ کہیں بھی رنگ روڈ کے اندر ویریشن کچھ بھی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی سوسائٹیز کو تو فائدہ ہونا تھا, وچ از اے ویری ویگ ٹرم ریگارڈ. یہ تابش جو ہے تابش صاحب ہیں, ان کے بارے میں اس رپورٹ میں ہے فیکٹ فائنڈنگ میں کہ جی ان کے چارج کیا ہوا ہے کہ ان کے صاحبزادے اور ڈاٹر ان لا ان کے نام پہ کوئی 12 کے 13 پلاٹس ہیں ٹاپ سٹی کے اندر. سو کافی چیزیں ابھی آنی ہے. لیکن میں بیسک سوال ہے کہ واقعی سیاستدانوں کا مینڈیٹ نہیں ہے تو پھر نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف انہوں نے FIRs کیسے دی تھی؟ مجھے اسپیسیفک کیس اس وقت نہیں دماغ میں آ رہا ہے کہ کافی سارے کیسز ہیں, کوئی 50 کے قریب FIRs ہوئی تھی. عدیل راج صاحب اگر اسکرین پہ دکھا بھی دیں, یہ ساری چل رہی ہیں انکلوڈنگ خواجہ آصف, خرم دستگیر صاحب کے والد, اور باقی سارے 50 کی لسٹ ہے ساری FIRs وغیرہ اسکرین پہ بھی ہم نے چلا دی ہیں. نہیں تو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی تو ہو رہی ہے نا, ایسی تو کوئی بات نہیں, اس میں تو کوئی اتنا بحث نہیں ہے. نیب اپوزیشن کے ہر بندے کو پکڑتی ہے اور وہاں خسرو صاحب کی کھولتی بھی نہیں ہے, انکوائری آگے نہیں جاتی. تو یہ چیزیں تو ہیں. یہ صاحب واقعی مینڈیٹ نہیں ہے اینٹی کرپشن پنجاب کا, اور پھر نون لیگ والوں کے خلاف FIRs کیسے ہیں؟ دیکھیں اینٹی کرپشن کا پھر مینڈیٹ کیا ہے؟ اگر کرپشن نہیں پکڑنی تو پھر مینڈیٹ کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حکومت کے لوگوں کو نہیں پکڑنا تو اس کو جسٹیفائی کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا. یا تو کہہ دیں کہ ان کے خلاف ہمیں ملا کچھ نہیں, اگر ملا بھی کچھ ہے اور وہ کیس دے بھی رہے ہیں آگے نیب کو, تو مطلب کچھ تو ملا ہے. اور اگر وہ آگے کر رہے ہیں تو اس کا نام تو اس کے اندر کوئی نام دے دیتے کہ شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میری پے چیک سے اوپر کی بات. تو اب کہیں نہ کہیں اگر جو مالک صاحب کی بات ہے میں تو اسے بالکل اگری کرتا ہوں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حکومتی لوگوں پہ ہاتھ ہولا ہوتا ہے. اور اپوزیشن والوں کو, میں ایک دفعہ کسی بڑے سینئر افسر کے پاس بیٹھا تھا پنجاب کے, اس نے کہا جی فون آیا یہ اٹک کا کوئی مسلم لیگ کا تھا جی, اس کے خلاف کارروائی کریں. تو انہوں نے کہا سر چیک کرنے دیں, یہ کارروائی نہیں بنتی. نہیں جی کریں آپ کارروائی. اور پیچھے سے اسلام آباد سے پریشر آ رہا تھا. تو یہ پریشر تو ہیں ان کے اوپر کہ لوگوں کے خلاف, نون کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے, کیسز بنانے. اور یہ بھی پریشر ہے کہ ہمارے خلاف نہیں بنانے کیونکہ کمزور گورنمنٹ ہے. اب اس میں اگر جو لوگ بیٹھے ہیں, اگر 2-4 بندے سائڈ پہ, آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں دیکھا نا, وہ کچھ لوگ سائڈ پہ ہوں گے تو حکومت ہلنا شروع ہو جاتی ہے. سر یہ وہ کیس ہے جو وزیر اعظم صاحب نے خود آئیڈینٹیفائی کر کے بھیجا تھا. آج میرے پروگرام میں وطنان آئے ہوئے تھے MPA جو شیخ صاحب سے نیچے MPA کی الیکشن لڑتے ہیں پنڈی کے. یہ جو ریونیو کے پارلیمنٹری سیکرٹری تھے ریونیو کے, پھر وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے خط بھی لکھا تھا, ہٹا دیا گیا. انہوں نے آج میرے پروگرام میں پھر نام بھی لیا, شاید حاجی امجد صاحب, آئی تھنک میں نام اگر غلط نہیں لے رہا, کہ جو MPA ہیں PTI کے, جس پر انہوں نے چارج لگایا ہے کہ ان پہ 2012 سے ریونیو ڈپارٹمنٹ لکھ رہا ہے
کہ یہ ناجائز قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر آفیشیل کیپیسٹی میں بھی انوالوڈ ہیں. اپنا پی ٹی آئی کا ایم پی اے اپنے دوسرے پی ٹی آئی ایم پی اے کا نام لے کے بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کی رپورٹس کی, ہم نے اس کا خط لکھا, کوئی ایکشن نہیں اور یہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا. تو یہ اٹ سیلف کافی بڑی اگزامپل آئی تھنک. رائٹ. اور ناظرین, آج صدر مملکت نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کا استقبال کیا. وہاں پہ افغانستان سمیت سائبر سیکیورٹی پہ بھی ان کو بریفنگ دی گئی. اب افغانستان کی سچویشن جس طرح سے ایوالو کر رہی ہے, وزیر اعظم بھی اس کا بارہ ذکر کرتے ہیں. وزیر اعظم نے اس حوالے بھی کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے, امن کا خواہاں. کیا کہا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan, and we are all hoping for a political settlement taking place in Afghanistan so that our connectivity through Afghanistan for both the countries would be mutually beneficial for all of us. جی مالک صاحب, روابط بڑھانے سینٹرل ایشین ریپبلک, آپ کو افغانستان میں عنقریب امن قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان تو اس کی کافی کوششیں کر رہا ہے, یا کوئی اسپوائلرز ہیں اس میں کافی سارے؟ دیکھیں, امن ہوتا ہے کن شرائط پہ. جو بھی نظر آ رہا ہے وہ تو اتنا جلدی نظر نہیں آ رہا, بیکاز بیک گراؤنڈ بریفنگز آپ نے بھی اٹینڈ کی ہیں, ہم نے بھی اٹینڈ کی ہیں. اس سے جو تاثر یہ ملتا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے اقتدار کا مسئلہ حل ہو جائے, اس کے بعد وہ شیئرنگ کی اور چیزوں کی بات کریں گے. اور اوبیسلی جتنا ایسا ان کو جو کہتے ہیں نا گڈی چڑھی بھی ہے, جس طرح انہوں نے اتنی جلدی اتنے ایریاز لیے ہیں, سب کچھ لیا ہے. ناردرن ایریاز کے اندر بھی ان کی کمانڈ ہوئی ہے, انہوں نے 7 کراس بارڈر آپ کی جو ہے کراس بارڈر کراسنگس مختلف ممالک کے ساتھ تاجکستان, پاکستان, پروونشل کیپٹلز کی ان تمام کی کمائی ان کے پاس آ رہی ہے. بڑے ان کے فائنینشلی اور ہر لحاظ سے بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. سو اتنا آسان نہیں ہے. جو ایک ڈیولپمنٹ جو ہم سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ اسلامک ایمریٹ سے شاید ڈائل ڈاؤن کر گئے کہ اسلامک نظام کے اوپر ابھی تک آئے ہیں کہ اگر اسلامک ایمریٹ ہم نہیں بھی بناتے لیکن اسلامک نظام ہوگا. تو ابھی کافی چیزیں ہیں جو ہیمر آؤٹ ہونی ہیں. کافی چیز ایڈ کر لیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیموکریسی نہیں, اسلامک نظام جو آ گیا جو اسلامک, تو اب بات چیت کس بنیاد پہ ہوگی, کیا ہوگا اس بات چیت میں؟ دیکھیں وہ وکٹرز ہیں, آخر میں یاد رکھیں جو جیتنے والا ہوتا ہے نا اس کے نیگوشیٹ کرنے کا طریقہ کار بڑا ڈفرینٹ ہوتا. اگر تو آپ نے ان کو لٹایا ہوتا, مار رہے ہوتے اور بات ادھر سے چل رہی ہوتی تو شاید آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کو مذاکرات کے اوپر اپنی ٹرمز پہ کہیں لے کے آئیں گے. اب تو اپنی ٹرمز رکھیں گے سامنے, کہیں گے یہ ہماری ٹرمز ہیں, مانتے ہو تو مانو, نہیں تو نہ صحیح. امریکنز جا چکے ہیں, افغان گورنمنٹ کے پاس آپشنز کتنے رہ گئے. جس طرح امریکن گئے ہیں وہ بھی اس نے بھی ایک عجیب تماشے سے گئے ہیں, رات کو لائٹیں بند کر کے 20 منٹ پہلے جنریٹر بند کر کے چلے گئے. افغانیوں کو صبح پتہ لگا, اس سے بھی مورائل بڑا ان کا نیچے ہوا ہے, ٹروپس کا بھی اور باقیوں کا بھی ابھی. لیکن ایک چیز دیکھیے, جو زیادہ بڑا خطرہ ہوگا وہ سول وار اور نوعیت کی کافی نظر آتی ہے. پہلی بار یہ ہوا ہے کہ طالبان کے اندر شمالی علاقے سے بھی جو ترکمانی ہیں وہ بہت زیادہ نمبر میں آئے ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ میجورٹی ہے پشتونز کی, پھر ہے تاجک, پھر ہے ازبک, پھر ہے ترکمانی. ترکمانی اپنے ایریاز میں سب سے کمزور ترین ہے اور وہ بہت زیادہ شامل ہوئے تھے طالبان کے ساتھ ٹو ہیو دیئر پوزیشن اگینسٹ ازبیکس اور تاجکس وغیرہ کے. تو کل کو یہ ایک شمالی ایمریٹ بھی ہوگی, اسلامی امارات, ایک جنوبی بھی ہوگی اور یہ سدرن جونسی ہوگی. تو یہ کافی کمپلیکس چیز ہے, لیکن ابھی آرام سے چیزیں کھلیں گی, اتنا سمپل ابھی نہیں ہے. کیسا آپ کو پاکستان کے لیے چیلنجز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے انٹرنیشنل پریشر کہ جی افغانستان میں جو امن ہے وہ پاکستان اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرے اور وہاں پہ امن کروا کے دے, یہ پریشر بڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بہت بڑا پریشر ہے جی اس وقت. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اگلے کچھ عرصے میں دیر آر میجر چیلنجز دیٹ پاکستان ہیز, اور صرف یہ نہیں کہ چیلنجز بہت بڑے ہیں, دوسرا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ہم ہینڈل کیسے کریں گے. کوئی طالبان نے اب یہ کہا کہ جی ہم وہ کالونی تو ہماری ہے نہیں, سو طالبان کے اوپر بھی ہمارا ریلائنس کتنا ہو سکتا ہے, وہ ہماری کتنی بات مانیں گے, کیونکہ یہ 90s تو ہے نہیں جیسے ہم ٹرین کرتے تھے. اب تو انہوں نے اپنی جنگ اپنے بلبوتے پہ اپنے سر پہ لڑی ہے اور خود جیتی ہے. سو جو انفلوئنس ہمارا تھا وہ اس حد تک تو ضرور تھا کہ ہم کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لا سکتے ہیں, لیکن ہم ہمارے اشارے پہ وہ کام کریں گے, مجھے اب یہ نہیں لگتا کہ ہوگا. اس وجہ سے ناردرن لائنس آلریڈی ایلینیٹڈ ہے ہماری طرف سے. طالبان بھی کیونکہ ہم امریکن کیمپ میں بیٹھے رہے, دے وونٹ بی ویری ہیپی ود دس. یہ ہے کہ ہم ان کو ہیلپ تو کرتے رہے جس طرح چھوٹی موٹی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر جو بھی ہو, لیکن میں ہمارا I think this will be a major test پاکستان کے لیے. ملچا ہمارے ساتھ خوش کون ہے؟ ہسٹورک واقعہ سنا دوں. جب مجاہدین گئے کابل کے اندر, تو 90s کی بات ہے, وہ ینگ رپورٹر ہے, وہ ان کابل. یہ میں آپ کو مجاہدین کے کابل کے اندر جانے کے تیسرے دن کا واقعہ سناتا ہوں.
कर्नल इमाम होते थे, जो कर्नल इमाम कहते थे, जो बाद में मारे गए। कर्नल इमाम 3 दिन बाद मैं उनके साथ, 50 की बात है, हम काबुल में निकले। आप यकीन माने, जो बंदा निकलता था बंदूक उठाई हुई, कर्नल इमाम, या इमाम, मुंह चूम रहे हैं जनाब, बगल गिर हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। ही वॉज लाइक गॉड। और वहाँ दर्जनों के हिसाब से लोग इकट्ठे हो जाते, जब पता लगता जी कर्नल इमाम आ रहा है, कर्नल इमाम। उन्हें बहुत ज़्यादा लोग ट्रेन किए हुए थे, वो हेडेज थे ISI के भी और कर्नल इमाम के और बाकियों के। अब सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। सबसे बड़ा मसला जब आप सिक्योरिटी वालों से बात करते हैं, हमारे इदारों के लोगों से, उनको ख़तरा है स्केप गोटिंग का, कि मलबा सारा पाकिस्तान पे डाल देना। मलबा पाकिस्तान पे, और बड़े चैलेंज हैं। मोहम्मद मल साहब, काशिफ अब्बास साहब, दोनों का के सेगमेंट में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आप एक वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप, चौधरी परवेज़ इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। हम अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉल की बात कर रहे थे। आपको बाहर बैठ के किस तरह से नज़र आता है कि इस खित्ते में अब असरात क्या होंगे, और नेटो ख़ास तौर पे वहाँ पे किस तरह से देख रही है इस विड्रॉल को? थैंक यू अरशद भाई। सबसे पहले तो ये 20 साल अफगानिस्तान में ये जो जंग रही, दुनिया की सुपर पावर के 4 प्रेसिडेंट, बुश से लेकर जबार्टन तक जो है, इन लोगों ने जो है 4 प्रेसिडेंट गुजरे अमेरिका के, और अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस रही। अभी पाकिस्तान का किरदार जो है, अगर हम यहाँ बाहर बैठकर नेटो के लिहाज से देखते हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखते हैं, तो पाकिस्तान ने जानी तौर पर और माली तौर पर सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क का नुकसान हुआ है तो वो पाकिस्तान का है। तकरीबन 83,000 हमारे लोगों की जाने गई हैं, और तकरीबन पर 126 बिलियन डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने उठाया है। अभी इंटरनेशनली जो भी वहां से अलाइज फोर्सेस, ये नेटो फोर्सेस निकल रही हैं, अमेरिका वहां से हार कर निकल रहा है, और अभी हमारा हमसाया भी जो है इंडिया, वो कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता है। अभी उसके असरात जो हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तानी कौम इसका पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है बाहर बैठ के क्या ये चीज़ें बताते हैं, आप लोग लॉबिंग करते हैं पाकिस्तान के लिए कि जी पाकिस्तान ने तो इतना कुछ किया है, आप लोगों की 50 ममालिक की फौज थी, वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सके, तो पाकिस्तान पे आप लोग क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि अमन करवाए अफगानिस्तान में? ये बात तो है, जो हकीकत पसंद लोग हैं वो पाकिस्तान की कुर्बानियों को मानते हैं, और यूरोपियन यूनियन में, तकरीबन यूरोपियन पार्लियामेंट में मैं पिछले 20 साल से जा रहा हूँ, जहाँ पर हम लॉबी भी करते हैं। अभी यूरोप के अंदर आपकी नज़रों से गुजरा है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट हैं। ये EU डिसइंफो लैब जो था, इंडिया का भयानक चेहरा, वो भी ये यूरोपियन पार्लियामेंट में EU डिसइंफो लैब ने इनको पकड़ा। इसी तरह अभी भी ये जो मौजूदा दौर है, अभी वहां से फौज निकल रही है, अभी भी इंडिया पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया है, लेकिन हमें भी जरूरत है एज ए कम्युनिटी, हम अपना काम कर रहे हैं, सफारतकारों को भी करना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर, आपने भारत का जिक्र किया, वहाँ जो बर्बरियत है, उस हवाले से भी आप लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं, क्या इकदाम लिए आपने? देखिए, यूरोपियन पार्लियामेंट ने हमेशा, अभी तकरीबन 700 दिन होने वाला है, अगले कुछ दिनों में 2 साल पूरे हो जाएंगे। हम यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर बाहर और यूरोपियन पार्लियामेंट, दूसरे मुल्कों की पार्लियामेंटों में भी हम ये केस करारदादें लेके जा रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन में है, यूके पार्लियामेंट में है, यूरोपियन पार्लियामेंट में है, स्वीडन की पार्लियामेंट में है, बेल्जियम की पार्लियामेंट में है, इटली की पार्लियामेंट में। इन सब पार्लियामेंटों में जो इनका 5 अगस्त का इनलीगल ऑक्यूपेशन है, इसके ऊपर हम लोग लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा इसमें भी हमारी कामयाबी हो रही है। अभी हमें देखना यह है कि पाकिस्तान, अभी देखें, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए बताऊं, कल परसों मेरी डिस्कस किसी से हो रही थी, 2014 में कराची क्राइम के 5वें या 6ठे नंबर पे था, आज 2021 में 115 नंबर पर, यानी कि पाकिस्तान ने हमें अपने मुल्क के, पाकिस्तान के अंदर अमन जो है ये बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है, और आप बाहर के पाकिस्तान का ये मुकदमा लड़ रहे हैं। चौधरी परवेज़ इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।